1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے اپنے صدارتی اختیار 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو کرپشن کے الزامات کے تحت برطرف کر دیا۔ نواز شریف نے صدر کے اس اقدام کا بھرپور انداز میں خیر مقدم کیا۔ 1993 میں صدر غلام اسحاق خان نے اپنے اسی اختیار کو دوبارہ استعمال کرتے ہوئے کرپشن کے الزامات کے تحت ہی نواز شریف کی حکومت ہٹانے اور اسمبلی توڑنے کا حکم جاری کیا، تو نواز شریف نے صدر کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ نواز شریف نے صدر کے اس حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اور سپریم کورٹ نے 26 مئی 1993 کو اپنا ایک انتہائی متنازع فیصلہ فرمایا، جس میں وضاحت کی کہ کرپشن اور بیڈ گورننس سے آئین شکنی نہیں ہوتی، لہذا صدر مذکورہ صورتوں میں اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے۔ ایوان صدر اور نواز شریف کے درمیان تنازع جاری رہا، جس پر بالآخر پاک فوج نے مداخلت کی اور دونوں سے استعفیٰ لے کر معاملہ رفع دفع کر دیا۔ 1997 میں نواز شریف دوبارہ ملک کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے فوری طور پر 14ویں ترمیم کرتے ہوئے صدر کی اسمبلیاں توڑنے کا اختیار ختم کر دیا۔ اس آئینی ترمیم کے بعد وزیر اعظم کسی کے سامنے جواب دہ نہ رہے۔ نواز شریف نے مذکورہ آئینی ترمیم میں ایسی شکل ڈالی جس کے بعد پارلیمنٹ میں ان کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کرنے کے قابل ہی نہ رہا۔ کچھ اراکین پارلیمنٹ نے اس آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ سپریم کورٹ نے درخواست سماعت کے لیے منظور کی تو نواز شریف سخت طیش میں آ گئے اور کھل کر سپریم کورٹ پر تنقید کی، جس پر سپریم کورٹ نے ان کو توہین عدالت کا نوٹس بھیج دیا۔ حالات خراب دیکھ کر صدر پاکستان اور پاک فوج کے اس وقت کے سربراہ نواز شریف کو سمجھانے آئے اور درخواست کی کہ اس معاملے کو اچھے طریقے سے حل کریں۔ نواز شریف صاحب نے ضد کی کہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو اپنا عہدہ چھوڑنا ہوگا۔ ساتھ ہی نہایت جارحانہ انداز میں نہ صرف سپریم کورٹ میں اپنے مرضی کے ججز تعینات کرنا شروع کر دیے، بلکہ جسٹس سجاد علی شاہ کے قریب سمجھے جانے والے ججوں کی تبدیلی بھی کر دی۔ جن ججوں کی تبدیلی ہوئی انہوں نے نواز شریف کے اس حکم کے خلاف کوئٹہ ہائی کورٹ میں اپیل کر دی اور بہت سے ججز چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران پشاور ہائی کورٹ سے ان 2 ججز کی معزولی کا حکم آ گیا جن کی تبدیلی ہوئی تھی، اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سید الزمان صدیقی نے خود کو سپریم کورٹ کا عبوری جسٹس قرار دے دیا۔ تاہم چیف جسٹس سجاد علی شاہ اپنی کرسی پر موجود رہے اور نواز شریف کے خلاف کیس کی سماعت جاری رکھی، جس پر 30 نومبر 1997 کو عین اس وقت جب کیس کی سماعت جاری تھی، نواز شریف کی کیبنٹ کے وزراء اور بہت بڑی تعداد میں پارٹی اراکین نے سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا اور عدالتی کارروائی روک دی۔ چیف جسٹس نے پاک فوج سے مدد طلب کرتے ہوئے فوراً 14ویں ترمیم کو منسوخ کر دیا اور صدر کے اختیارات بحال کر دیے۔ پاک فوج نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چیف جسٹس کا یہ حکم ماننے سے معذوری ظاہر کی۔ نواز شریف نے فوری طور پر صدر فاروق لغاری کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا اور وسیم عباس کو عبوری صدر مقرر کرتے ہوئے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو برطرف کر دیا۔ یوں نہ صرف اپنی مرضی کا صدر مقرر کیا بلکہ سپریم کورٹ میں بھی اپنی مرضی کے ججز تعینات کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جنرل جہانگیر کرامت جنرل وحید کاکڑ کی جگہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف مقرر ہوئے۔ ان کی مدت ملازمت جنوری 1999 میں ختم ہونی تھی، لیکن نیشنل سیکیورٹی کونسل میں پاک فوج کا نمائندہ شامل کرنے کی تجویز پر نواز شریف نے غضبناک ہو کر اکتوبر 1998 میں جنرل جہانگیر کرامت سے زبردستی استعفیٰ لے لیا۔ پھر کئی جنرلز کی سینئرٹی کو نظر انداز کرتے ہوئے پرویز مشرف کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا۔ پاک فوج نے نواز شریف کے اس فیصلے کو خاموشی سے برداشت کر لیا، لیکن کارگل کی جنگ میں پسپائی کے فیصلے کے بعد پاک فوج اور نواز شریف میں موجود سرد مہری نے باقاعدہ اختلافات کی شکل اختیار کر لی۔ نواز شریف کے اس فیصلے نے ایک جیتی ہوئی جنگ ہروا دی۔ اسی سال 1999 میں نواز شریف سے پاک فوج کے ان جوانوں کی لاشیں قبول کرنے سے انکار کر دیا جو افغان فوج میں طالبان کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ اس پر پورے ملک خاص کر پاکستان کے مغربی علاقوں میں پرزور احتجاج کیا گیا۔ نواز شریف نے دباؤ میں آ کر وہ لاشیں قبول کر لی، لیکن ساتھ ہی حکم جاری کیا کہ پاک فوج عمر کی امداد بند کر دے۔ پرویز مشرف نے نواز شریف کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور عمر کی امداد جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ پاک فوج کے ساتھ معاملات مزید
خراب ہوتے گئے۔ اگست 1999 میں 2 انڈین ایئر کرافٹس نے پاکستان نیوی جہاز مار گرایا، جس میں نیوی کے 16 افسر شہید ہو گئے۔ نواز شریف نے معاملے کو نظر انداز کر دیا۔ اپنے وزیر اعظم کی اس بے حسی نے نیوی پر بہت برا اثر ڈالا اور اس وقت کے نیوی ایڈمرل عبدالعزیز مرزا بھی نواز شریف کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ پاک فوج پر قابو پانے کے لیے نواز شریف نے 12 اکتوبر 1999 کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو برطرف کر کے ان کی جگہ پر اپنے وفادار جنرل ضیاء الدین بٹ کو لگانے کی کوشش کی۔ اس وقت جنرل پرویز مشرف سری لنکا کے دورے سے واپسی پر تھے اور ان کا جہاز ہوا میں تھا۔ نواز شریف نے حکم جاری کیا کہ کراچی ایئرپورٹ مذکورہ جہاز کے لیے سیل کر دیا جائے۔ لینڈ کی صورت میں اس وقت کے آئی جی سندھ کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ جہاز کے کیپٹن نے ری فیولنگ کے لیے نواب شاہ ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت مانگی تو نواز شریف نے حکم جاری کیا کہ یہ ری فیولنگ انڈیا میں کروائی جائے۔ یوں پاکستان کے ہیڈ سروس چیف آف آرمی اسٹاف کو انڈیا بھیجنے تک تیار ہو گئے۔ پاک فوج کے ساتھ جاری اس خطرناک کھیل پر بالآخر پاک فوج کے کئی اعلیٰ جرنیلوں نے بغاوت کر دی اور نہ صرف جنرل ضیاء الدین بٹ کو گرفتار کر لیا بلکہ ملک کی اہم عمارات کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا اور جہاز کو کراچی ایئرپورٹ پر اترنے کا حکم دیا، جس کے بعد پرویز مشرف نے پورے ملک میں مارشل لاء نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ دوستو، یہ نواز شریف کا وہ ماضی ہے جس کو کبھی نہیں مٹایا جا سکتا۔ اقتدار کی ہوس میں وہ اپنے ہی ملک کے ریاستی اداروں کے خلاف مسلسل مصروف عمل رہے اور ہر حد عبور کی۔ نواز شریف کی یہ ہوشناک جنگ آج بھی جاری ہے، جس کا مشاہدہ اس وقت پوری قوم کر رہی ہے۔ تاہم یہ جنگ لڑنے کے لیے اس کے پاس جھوٹ، مکر، چال بازی، فریب اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں، اور امید ہے کہ اس بار وہ یہ جنگ ضرور ہاریں گے۔